ہوتے ہیں نا وہ کامن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے نا کہ یار جو بھی لوگ میوزک کرتے ہیں اور وہ کسی پینیکل پہ پہنچتے ہیں، وائی ڈو وی سی دس پیٹرن کہ الاٹ آف دیز پیپل آر ٹینڈ ٹورڈز سیوسائڈ، ڈرگز، مطلب وہ اپنے آپ کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اگر ایک دو کیسز ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار چلو کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. اس پہ تو نا سوری مطلب اتنا آسان ہے ریسرچ. آپ نے شروع میں آتی ہے آپ انٹرویوز دیکھنا شروع کر دیں. اتنے لوگ ہیں جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا میوزک انڈسٹری کا جو بھنڈا ہے وہ تو پھوڑ چکے ہیں کہ یار اف یو وانٹ ٹو گیٹ ٹو دی ٹاپ یو نیڈ سیٹنز ہیلپ. ٹھیک ہے، آپ نے ڈرگز یہ تو کامن ہے ہی ہے، ڈرگز اور میوزک ساتھ جڑی ہوئی چیز. اف یو ار میوزیشین یو ار انٹو ڈرگز. یہ ہو نہیں سکتا آپ کہیں میں میوزیشین ہوں میں ڈرگ شرگز نہیں کر رہا، یہ نہیں ہوتا. اور آپ نے جتنا اوپر جاتے جانے اتنا آپ نے کفر میں اوپر جاتے جانا ہے، اتنا آپ نے شیطان کی پرستش کرنی ہے، اس کا ورشپ کرنی ہے. سو بیسکلی تبھی ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ شیطان کا جو قرآن ہے وہ میوزک ہے. اور اگر آپ کے دل میں شیطان کا قرآن ہے تو ہمارا جو اصل قرآن ہے اس کی جگہ نہیں بنتی. یہ انہیں دل میں یا تو میوزک یا پھر قرآن. یہ انہیں کی اٹ وڈ بی ایدر ون آف دیم، کانٹ بی بوتھ. ایک دل کے اندر میوزک کا شوق اور محبت اور قرآن کی شوق اور محبت نہیں ہوتی. اب جو میوزک سنتے ہیں نا، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس سے قرآن لگا دیں تو یار کچھ باتیں کرتے ہیں نا، باتیں کرتے رہو، ذرا بند کریں سے کچھ تجھ سے بات کرنی ہے میں نے. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو لسن ٹو قرآن برو. اور 3 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں میوزک سن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قرآن پلے ہوگا نا برو دے ول فیل ایجیٹیٹڈ اینڈ دے ول فیل کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ منافق لانگ ٹرم کنڈیشننگ ہوئی ہے بیسیکلی. بالکل. امام مالک سے پوچھا گیا نا برو کہ یہ بتائیں میوزک کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں یہ منافقین کی ٹریٹ اور خصلت ہے. اور امام مالک یعنی امام احمد حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فاسقین کی محبت ہے، یعنی جو فاسق ہیں گناہ گار لوگ ہیں وہ اسے محبت کرتے ہیں. اور برو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یعنی اچھا کچھ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو ایک ٹرانس میں لے جاتا ہے، آپ کو ایک ڈپریشن میں لے جاتا ہے اور سب کچھ ہے. برو دس از رائٹ. وین ایور وی لسن ٹو میوزک وی یوز ٹو گو ٹو اسٹیٹ آف ٹرانس. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ لیول، اچھا فیل کرنا. بٹ جب ہم میوزک سننا چھوڑتے تھے ہیڈ فونز رکھے، بیک ٹو اسکوائر ون، پھر آپ کو دوبارہ اچھا فیل کرنے کے لیے میوزک سننا پڑتا ہے. اینڈ دین یو گو ٹو دیٹ لیول آف ٹرانس. اچھا یہ آپ کو جاننا پڑتا ہے. اینڈ سلولی اینڈ گریجولی یو بیکم سو ڈیپینڈنٹ آن دیٹ میوزک کہ آپ کو گاڑی میں، آپ کو واش روم میں، آپ کو گھر پہ، آپ کو ہر ٹائم میوزک سننا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو فیل گڈ. تو موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، رادر قرآن روح کی غذا ہے. جب میں نے یہ چھوڑا نا برو اور میں قرآن سننا شروع کیا تو میں قرآن کو سنتا تھا تو میں ایک ایلیویٹڈ فیل کرتا تھا، جیسے پہلے میوزک سے ایک اچھا فیل کرتا تھا. لیکن میوزک کو چھوڑنے سے تو آپ گرتے تھے، لیکن قرآن کو چھوڑنے سے یو ور اسٹل ایلیویٹڈ. آپ کو سینس آف پرپز ملتا تھا، آپ کو ملتا تھا کہ تیرا زندگی کا مقصد کیا ہے. an unexplainable feeling after reciting Quran or listening to Quran. It's very important. اور بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ کیا کہ وہ فیلنگ آپ کی دل میں رہ جاتی ہے. میوزک سے وہ چیز دل میں رہتی نہیں ہے، یو نو. اور دوسرا ایک فیلنگ آف گلٹ بھی ہوتا ہے نا ایسے بندے کو جو کہ کانشیس ہوتا ہے تھوڑا سا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، یو نو. اور یہ شیطان کے ٹولز ہیں یار. یعنی سلف صالحین سے اور صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ان کو شیطان کے انسٹرومنٹ سمجھتے تھے. آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پہ لیٹے ہوئے ہیں اور 2 بچیاں دف بجا رہی ہیں. اچھا دف جو ہے نا الاؤڈ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، جس کی ایک سائڈ ایمٹی ہوتی ہے اور ایک وہ، ٹھیک ہے، وہ بجا رہی ہیں. تو ابو بکر صدیق آئے اور کہا کہ شیطان کے ٹولز اللہ کے نبی کی پریزنس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ شیطان کے ٹولز یہ نہیں ہوتے میوزک، مطلب کہا کہ یہ دف ہے، یہ الاؤڈ ہے، آج عید کا دن ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں بھی نا کچھ انجوائمنٹ کی گنجائش ہے. یعنی دف کے تھرو آپ، اور دے ور ناٹ سنگنگ یعنی جو ہیوی میٹل یا وہ، بلکہ جہادی نشید وہ پڑھے. آپ نے جو سینٹینس بولا نا کہ اسلام میں بھی انجوائمنٹ کی کچھ گنجائش ہے، اب یو نو پیپل ول ٹیک جسٹ دس سینٹینس اینڈ یو نو اینڈ فل ان دیئر اون ڈیفینیشن. مطلب ا لاٹ آف پیپل یو وڈ سی سیئنگ کہ یار اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، اسلام میں انجوائمنٹ کی جائے گنجائش ہے، تو اس کی اپنی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں اور بیچ میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں. ہمارے اللہ کے نبی نے جو ہمیں لمٹ کر دیا، کرائٹیریا جو دیا، میں تو اس کو فالو. اچھا اللہ کے نبی نے سرپرائزنگلی جو میں نے بات کی اس کو شیطان کے جو ٹولز تھے، انسٹرومنٹس کو نیگیٹ نہیں کیا کہ ابو بکر تمہیں غلط بات کر رہے ہو. لیکن اور ایون برو عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کو نا فلوٹ کی آواز آئی. تو ان کے جو شاگرد تھے نافع، انہوں نے اپنے کان میں ہاتھ ڈالے عبداللہ بن عمر نے اور نافع سے کہا کہ ابھی آواز آ رہی ہے ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تک نہیں آ رہی، بیکاز نافع واز ینگر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور ہم ایک وادی سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی کو بھی ایسی فلوٹ کی انسٹرومنٹ کی آوازیں، تو انہوں نے کان میں ہاتھ ڈال لیے
اور میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھ سے پوچھا کہ کہیں تمہیں ابھی تک آواز آ تو نہیں رہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو سن کے کان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں میرا اور آپ کا وہ پیشن ہو اور ہم اسے شدید قسم کی محبت کریں. ایکچولی بھائی اس میں نا ہمارے لیے نا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی اینڈ میں بھی یہ سمجھ لے کہ یار واٹس اے بگ ڈیل, اگر میں میوزک سنتا ہوں تو کیا اتنا یار مسئلہ ہوگا. برو آپ یقین کریں کہ میں کتاب پڑھا تھا ابن القیم رحمہ اللہ کی, اغاثہ اللہفان فی مصائد الشیطان. ابن القیم نے نا رحمہ اللہ انہوں نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے میوزک کے اوپر, اور کیا زبردست باتیں کی ہیں اور اتنی اسٹرانگ باتیں کی ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا شیئر کروں آپ کے ساتھ. ان میں نا کوٹ کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ان کی سینگ ہے, کہتے ہیں الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزر, کہ جو میوزک ہے دل کے اندر نفاق کو ایسے بڑھاتا ہے, گرو کرتا ہے, جیسے پانی جب کھیتی کو دیا جاتا ہے جیسے کھیتی بڑھتی ہے نا, اس طرح میوزک نفاق کو بڑھاتا ہے دل کے اندر. اور اس کا اپوزٹ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر, الذکر ینبت الایمان فی القلب کما ینبت الماء الزر, جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ایمان ایسے گرو کرتا ہے کہ جب پانی دیا جاتا ہے کسی کھیتی کو اور کھیتی بڑھتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ سلف صالحین تو کہتے تھے یہ قرآن و شیطان ہے یہ جو میوزک ہے, اور پھر یہ سو مچ سو they used to say کہ لا اجتمع قرآن الشیطان و قرآن الرحمن فی قلب ابدا, کہ شیطان کا قرآن which is music اور رحمان کا قرآن کبھی بھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں سیریسلی جیسے آپ نے بتایا نا کہ کیوں ہوتا ہے ایسے کہ بندہ جب میوزک میں اتنا انوالو ہوتا ہے اور جب قرآن کی آواز اس کے ذہن میں پڑتی, اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو بالکل اس کو جو ہے نا بالکل ایک عجیب سی کھلبلی ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کے میسج کو سپریس کرنے کے لیے بھی جو کفار مکہ نے ٹول یوز کیا تھا وہ ڈانسنگ, ناچ گانا, تالیاں اور میوزک تو تھا. اور قرآن میں آتا ہے نا سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ, لحو الحدیث کے بارے میں اکثر صحابہ عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ دس از میوزک, واللہ دس از میوزک.